بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ویلکم ٹو میڈیسن انفارمیشن چینل۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کیپسول گبیکا کے ڈوز کے بارے میں۔ کیپسول گبیکا کو کون سی بیماری کے لیے کب، کتنی ڈوز اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، کیپسول گبیکا کو کون سی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس ٹاپک پہ مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو موجود ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈوزیج آف کیپسول گبیکا کے بارے میں، اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ ناظرین، سب سے اہم بات یہ کہ کیپسول گبیکا کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ کھانا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ کہ جب مریض ٹھیک ہو جائے تو ایک دم سے اسے بند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ اس کی مقدار میں بتدریج کمی کی جائے اور آخر پہ اس کی ڈوز بند کر دی جائے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ کیپسول گبیکا کے استعمال سے چکر آ سکتے ہیں اور نیند کا غلبہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ نیوروپیتھک پین ایسوسی ایٹڈ ود ڈائبیٹک پیریفرل نیوروپیتھی کے مریضوں کو کتنی ڈوز، کتنی بار اور کتنے دن کھانی چاہیے۔ ناظرین، ایسے مریضوں کو 150 mg پر ڈے کی خوراک سے شروع کرنی چاہیے۔ 150 mg ایک ہی وقت میں نہیں بلکہ دن میں 2 سے 3 بار کھانی چاہیے، جیسے کہ صبح 50 mg، 50 mg دوپہر کو اور 50 mg رات کھا لینی چاہیے، یا پھر صبح کو 50 mg اور 100 mg رات کو کھا لینی چاہیے۔ مریض کی حالت اور قوت برداشت کے مطابق خوراک کو 300 mg پر ڈے تک بڑھائی جا سکتی ہے، اور اگر اشد ضرورت ہو، مریض ٹھیک نہ ہو رہا ہو، زیادہ سے زیادہ خوراک 600 mg پر ڈے تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ریکمینڈڈ ڈوز آف کیپسول گبیکا فار دی ٹریٹمنٹ آف پوسٹ ہرپیٹک نیرالجیا کہ PHN کے مریضوں کو اس کیپسول کی کتنی ڈوز دینی چاہیے۔ ناظرین، PHN کے مریضوں کو روزانہ 50 mg سے لے کر 300 mg تک ڈوز دی جا سکتی ہے۔ اس کی ڈوز بھی 2 سے 3 ٹائم میں تقسیم کر کے دینی چاہیے، یعنی کہ صبح، دوپہر اور شام، ایک دن میں 3 ٹائم یا 2 بار، یعنی کہ صبح اور شام دی جا سکتی ہے۔ اس کی ڈوز مرض کی حالت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر شدید ضرورت ہو تو PHN کے مریضوں کے لیے گبیکا کی 600 mg تک ڈوز بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن ابتدا میں 50 mg سے شروع کروانی چاہیے اور آہستہ آہستہ خوراک میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ایک ہفتہ تک اس کی ڈوز 300 mg تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، PHN کے مریضوں کے لیے عموماً 4 ہفتے تک کیپسول گبیکا ایڈوائز کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ایڈجنکٹیو تھراپی کے مریضوں کے لیے گبیکا کی ڈوز کے بارے میں۔ ایسے مریضوں کے لیے گبیکا کی روزانہ 150 mg کی ڈوز سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ 150 mg کو ایک دن میں 2 سے 3 بار کھانی چاہیے۔ 150 mg کی ڈوز ایک ہی وقت میں نہیں کھانی چاہیے۔ مریض کی حالت اور ضرورت کے مطابق ایک ہفتہ تک روزانہ 300 mg تک ڈوز بڑھائی جا سکتی ہے۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو روزانہ کی بنیاد پر 600 mg تک بھی ڈوز بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن ابتدا میں کم ڈوز سے شروع کروانا چاہیے۔ 3 سے 4 ہفتے کے بعد 600 mg تک ڈوز بڑھانی چاہیے، وہ بھی ایک دن میں 2 سے 3 مرتبہ، نہ کہ ایک ہی وقت میں 600 mg کی ڈوز لینی چاہیے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ڈوزیج آف کیپسول گبیکا فار دی ٹریٹمنٹ آف جنرل اینگزائٹی ڈس آرڈر۔ جنرل اینگزائٹی ڈس آرڈر کے مریضوں کو 150 mg سے 600 mg تک روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 بار دی جا سکتی ہے۔ ابتدا میں 150 mg سے شروع کروا کر ایک ہفتے تک 300 تک ڈوز بڑھائی جا سکتی ہے، اور اس طرح سے مزید ایک ہفتے تک 450 mg تک ڈوز بڑھا دیں، اور اس طرح سے اسد ضرورت کی صورت میں 3 سے 4 ہفتوں تک روزانہ کے بنیاد پر 2 سے 3 بار 600 mg تک ڈوز دی جا سکتی ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ڈوزیج آف کیپسول گبیکا فار دی ٹریٹمنٹ آف فائبرومیالجیا سنڈروم۔ فائبرومیالجیا سنڈروم کے مریضوں کے لیے گبیکا کی تجویز کردہ ڈوز 300 mg سے 450 mg پر ڈے تک ہے۔ ڈوز 75 mg میں 2 بار یا 50 mg میں 3 بار، یعنی کہ 150 mg پر ڈے سے شروع ہونی چاہیے، اور ایک ہفتے کی بنیاد پر 300 mg پر ڈے تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ وہ مریض جن کو مزید ڈوز بڑھانے کی ضرورت ہو، 300 mg پر ڈے سے 450 mg پر ڈے تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ایسے مریض جو گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہوں، ان کو اشد ضرورت کی صورت میں بہت ہی کم مقدار میں یہ دوا استعمال کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ معلومات تھی ڈوزیج آف کیپسول گبیکا کے بارے میں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں۔ شکریہ۔